کیا 2 رکعت والی نماز میں تورک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت والی نماز میں تورک ہو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بیہقی میں حضرت عمر سے ہے، لیکن میرے علم میں وہ روایت نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، علماء سے اس کی تحقیق کریں، مجھ کو وہ روایت نہیں ملی ہے۔ نماز میں جب ہم تورک میں بیٹھتے ہیں لیکن ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ والا شخص تورک نہیں کرتا ہے تو ہم کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اسے تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ تورک کا مطلب کسی پر گرنا نہیں ہے۔ بعض لوگ تھوڑا اچھا خاصا آدمی مضبوط ہوتا ہے تو تورک اگر کرے گا تو اس کا پورا بوجھ کدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بیچارہ بوڑھا ہو تو ہاں وہ بھی جائے گا سیدھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک تو پہلے رفع الیدین کرتے، ہماری نماز میں کنفیوز کرتے، 1-2 بار میں بھی کیا اس کے ساتھ، پھر یاد آ رہا اپنا نہیں ہے یہ۔ بعض لوگوں کے ساتھ میں آپ شریک ہو جائے نماز میں، آپ رفع الیدین کرتے، وہ بھی کر لیتا، کبھی اس کے بعد سوچتا غلطی ہوئی، اچھا وہ امام صاحب نے نہیں دیکھے۔ تو غلطیاں ہوتی اس طرح سے لوگوں سے، ان کے حساب سے، ہمارے حساب سے تو غلطی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر بعد میں یاد آتا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تورک میں اس کے اوپر اگر بیٹھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ کو غصہ دلانے کے لیے میرے اوپر گر رہا ہے، یہ کیا ہے بھئی، آپ اپنی نماز پڑھو، میرے اوپر کیوں آپ آ رہے ہو؟ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اور پر گر رہے ہو، آپ تھوڑا سا جگہ ایسی بناؤ، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو آپ وہاں مت کرو، جھگڑے سے اچھا ہاں اس کو پرہیز کیجیے۔ لیکن ایسا اگر بیٹھ سکتے ہیں آپ آسانی سے، بہت میں سمجھتا ہوں بیٹھ سکتا ہے آدمی، اگر کوشش کرے کم سے کم جگہ میں، ذرا گھر پہ پریکٹس اس کی کر لے کہ کیسے آدمی دوسرے پر بوجھ ڈالے بغیر تورک کرے، تھوڑی مشق کرے آدمی، تاکہ سنت پر عمل بھی ہو جائے۔ سنت چھوڑنا نہیں چاہیے، سنت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تورک کتنی رکعت والی نماز میں کرنا چاہیے؟ 2 یا 2 سے کم میں کرنا چاہیے یا نہیں؟ تورک کہتے ہیں 4 رکعت ہم پڑھنے والے ہیں، تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو پیر کو ایک طرف کو نکال دیتے ہیں اور سرین پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کا نام ہے تورک۔ تورک ورق سے بنا ہے۔ اس کے سلسلے میں فقہاء کرام کے درمیان میں کچھ اختلاف ہے۔ عام طور پر تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہر تشہد میں آپ تورک کر سکتے، 2 رکعت کی نماز ہو اس میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز کے آخر میں آپ تورک کرتے تھے، اس طرح کی روایات آئی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ تورک 2 رکعت کی نماز میں نہیں ہے، بلکہ 4 رکعت جب آپ پڑھیں تب اس میں آپ تورک کریں گے، کیونکہ 2 رکعت کی نماز میں تورک کرنے کے سلسلے میں کوئی صریح روایت نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ ان روایتوں پر اعتماد کر کے جس میں یہ کہ نماز کے آخر میں آپ تورک کرتے تھے، آخری جو تشہد کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اس میں تورک کرتے تھے، تو اس سے استئناس کر کے اگر آپ کر جاتے ہیں تو ناجائز و حرام تو نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے 2 رکعت میں، تو باقاعدہ صراحت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ باقاعدہ صراحت کی کوئی روایت نہیں پائی جاتی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں 4 رکعت کی جب آپ نماز پڑھیں تو آخری تشہد میں آپ تورک کریں۔ باقی 2 رکعت کی نماز پڑھنی ہے، 1 رکعت کی نماز پڑھنی ہے، تو اس میں تورک نہیں ہے۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اختلاف اتنا نہیں ہے کہ اگر اس پر آپ عمل کر لیں گے یا چھوڑ دیں گے تو نماز میں آپ کی کوئی خلل پڑ جائے گا یا باطل ہو جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک سوال یہاں کیا ہے، کیا دوسری رکعت میں تورک میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تورک اور افتراش کا فرق معلوم ہو جائے تو سمجھ میں آئے کہ تورک کیا ہوتا ہے اور افتراش کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جو اصطلاحی لفظ نہیں جانتے۔ دیکھیے افتراش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں جب تشہد میں بیٹھیں تو دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور ایسے موڑ کر کے، اور بایاں پاؤں بچھا کر کے اس کے نیچے سے اور اس بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو افتراش کہتے ہیں۔
जैसा बयान करें वैसा ही करें। हाँ, तो इफ्तिराश करके बैठना। इफ्तिराश कर दें। पैर की कैफियत में क्या है? ये इफ्तिराश वो पैर फैला हुआ रहेगा ना उस साइड का। हाँ, बराबर। उधर से आप देख लीजिए सही है कि नहीं। तो ये इफ्तिराश है। इफ्तिराश में देखा दायां पाँव खड़ा हुआ है और बायां पाँव ऐसे बिछाया है और इसके नीचे से निकाल करके और इस पर बैठ गए हैं, ये इफ्तिराश है। दो तशहुद वाली जो नमाज़ें होती हैं तो पहले तशहुद में ये इफ्तिराश होता है और दूसरे तशहुद में तवर्रुक होता है। तवर्रुक जो होता है तो उसमें ये दायां पाँव खड़ा रखते हैं और बायां पाँव उस तरफ से या उसके नीचे से ले जा कर के ज़मीन पर जो है सिर रख के बैठते हैं, उस पर पाँव पे नहीं बैठते हैं, यानी बिछा हुआ नहीं रहता है। तो इसको कहते हैं तवर्रुक, इसको कहते हैं तवर्रुक। तो असल में तवर्रुक दूसरे तशहुद में है और इफ्तिराश पहले तशहुद में है। तो दो तशहुद वाली जो नमाज़ें हैं, जैसे मगरिब में दो तशहुद हैं और ज़ोहर, असर और इशा में दो दो तशहुद हैं, तो उनमें पहले तशहुद में इफ्तिराश और दूसरे तशहुद में तवर्रुक है। ये बात मुत्तफ़क़ है। मसला आके फंसता है सिर्फ जो दो ही रकात वाली एक ही तशहुद वाली नमाज है तो उसमें इफ्तिराश करेंगे या उसमें तवर्रुक करेंगे। तो उसमें उलमाए किराम के दरमियान में थोड़ा सा इख्तलाफ है। जो लोग कहते हैं कि ये आखिरी तशहुद है तो एक ही तशहुद, मगर इसी पर सलाम फेरेंगे तो ये आखिरी और सलाम वाला तशहुद है, इस वास्ते इसमें तवर्रुक करेंगे, कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये पहला तशहुद है, इस वास्ते इसमें इफ्तिराश करेंगे। हमारे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह वगैरह ऐसी नमाज़ों में कहते हैं कि इफ्तिराश ही करेंगे, तवर्रुक नहीं करेंगे, क्योंकि ये दूसरा तशहुद नहीं है। एक ही तशहुद है तो दूसरा कहाँ से हुआ? ये दूसरा तशहुद नहीं है, पहला ही तशहुद है, इस वास्ते इफ्तिराश करेंगे, तवर्रुक नहीं करेंगे। मैंने शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा देखा, जो जामिया सल्फिया का मजल्ला जो मुहद्दिस निकलता है ना, उसका शेखुल हदीस नंबर है, उसके अंदर छपा हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस मामले में हदीसों में सुकूत अख्तियार किया गया है, यानी तफसील नहीं आई। तो दो तशहुद वाले नमाज़ों के सिलसिले में तो तफसील है कि पहले तशहुद में इफ्तिराश और दूसरे में तवर्रुक करें। एक ही तशहुद वाली नमाज हो तो क्या करें, इसकी कोई सराहत हदीस में नहीं वारिद है, इस वास्ते दोनों तरीक़ा जायज़ है। इस वास्ते उन्होंने क्या कहा, दोनों तरीक़ा जायज़ है। इस वास्ते मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, इस मसले में ज़्यादा झगड़े में ना पड़ें। अगर आपको शेख इब्न बाज़, शेख अलबानी वगैरह के फतवे पर इत्मीनान है, इफ्तिराश करना चाहते हैं तो इफ्तिराश कर लीजिए, और शेखुल हदीस के नज़दीक भी इस पर कोई इतराज़ की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझ के किसी तशहुद में सलाम फेरना है, तवर्रुक में बैठ जाता है, तो भी झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दो रकत वाली नमाज है, जैसे फजर की नमाज है, यानी एक तशहुद वाली नमाज है, जैसे फजर की नमाज है, जुमा की नमाज है, तो इन नमाज़ों में जब आखिर में हम बैठेंगे तो तवर्रुक करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सवाल भी बार बार हमारे पास आ चुका और हम यहीं से कई बार इसका जवाब दे चुके हैं कि इस बारे में सही बात हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो आखिरी बैठक हो, चाहे वो 2 रकत की नमाज हो, चाहे 3 रकत की नमाज हो, चाहे 4 रकत की नमाज हो, वो एक तशहुद वाली हो, 2 तशहुद वाली हो, कोई भी नमाज हो, तो हर नमाज की आखिरी बैठक में हम तवर्रुक करेंगे, यानी हम पाँव दाएं साइड में निकाल देंगे और सुरीन के बल ज़मीन पर बैठेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरीह अहादीस से ये बात साबित है। 2 तशहुद वाली जो नमाज होती है उसकी आखिरी बैठक में तवर्रुक करना, ये तो बुखारी वगैरह की रवायत में है। और जो एक तशहुद वाली जो नमाज है, तो इसमें मुअत्ता इब्न वहब की एक रवायत है और रवायत से सनदन सही है। उसमें उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 रकत नमाज पढ़ के बताया, 2 रकत जिसमें एक ही तशहुद होता है, और उसमें उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवर्रुक करके बताया और लास्ट में कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ऐसे ही होती थी। तो 2 तशहुद वाली नमाज की आखिरी वाली बैठक में तवर्रुक साबित है और एक तशहुद वाली नमाज की आखिरी बैठक में भी तवर्रुक साबित है। इसलिए चाहे एक तशहुद वाली नमाज हो, चाहे 2 तशहुद वाली नमाज हो, हर नमाज में हम आखिरी बैठक में तवर्रुक ही करेंगे। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और यही सबसे बेहतर बात है। इस सिलसिले में कि आखिरी तशहुद में नमाजी को किस तरह बैठना चाहिए, रिवायतों के अल्फाज के इख्तिलाफ और
اس سے استنباط کی روشنی میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں، کئی رائیں ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پہلے تشہد میں، دوسری تشہد میں، دونوں میں افتراش کرنا چاہیے، یعنی بائیں پیر پر بیٹھ جانا چاہیے، دائیں پیر کو کھڑا کرنا چاہیے۔ ایک رائے یہ ہے کہ دونوں تشہد میں تورک کرنا چاہیے، یعنی جسم پر بیٹھ جانا چاہیے، پٹھے کو رکھ کر کے زمین پر۔ اس طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بائیں پیر کو بچھا کر بیٹھنا چاہیے اور آخری تشہد میں تورک کرنا چاہیے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان نمازوں کے ان تشہدوں میں جن کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، خواہ وہ ایک تشہد کی نماز ہو یا دو تشہد کی نماز ہو، اسے قطع نظر جس تشہد کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں اسے تورک کرنا چاہیے۔ یہ چند رائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کی روشنی میں اہل علم نے کہی ہیں۔ لیکن ساری روایتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے اور جس طرف رجحان جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں ایک تشہد والی بھی ہیں، دو تشہد والی بھی ہیں۔ ایک تشہد والی نماز میں جس میں ایک ہی تشہد ہو، اس میں نمازی کو افتراش کرنا ہے، یعنی بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جانا ہے، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے۔ اور اگر دو تشہد والی نماز ہے تو یہی کام پہلے تشہد میں بھی کرنا ہے۔ دوسرا تشہد جس کے بعد سلام پھیرا جائے گا اس میں اسے تورک کرنا چاہیے، یعنی تورک کے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں میں 3 اقسام ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یعنی جن نمازوں میں 2 تشہد ہے ان میں سے پہلے تشہد میں افتراش کیا جائے، بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھ جایا جائے، دائیں پیر کو کھڑا رکھا جائے، اور دوسرے اور آخری تشہد میں اسے تورک کرنا چاہیے، یعنی اپنے دائیں پیر کو کھڑا کرے اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال کر سرین کو رکھ کر کے یا پٹھے کو رکھ کر کے بیٹھ جائے، جسے تورک کہا جاتا ہے، ایسا کرے۔ یہی بات تمام رائوں میں سب سے راجح ہے دلیلوں کی روشنی میں کہ تورک ان نمازوں میں کیا جائے گا جن نمازوں میں 2 تشہد ہوتا ہے، آخری تشہد میں جس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اس میں تورک کیا جائے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التورک فی الصلوات التی فیہا تشہدان فی الاخیر منہما، کہتے ہیں تورک ان نمازوں میں کیا جائے گا جن میں 2 تشہد پایا جاتا ہے، آخری تشہد میں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ راجح رائے ہے جو دلائل سے بہت زیادہ قریب ہے اور دلائل سے بہت زیادہ موافقت رکھتی ہے، اس لیے تورک کرنا چاہیے۔ اب تورک کی جو کیفیت ہے وہ 3 کیفیتیں ہیں، اس کا تذکرہ یہ ہے، یوں ہے کہ ایک شکل تو یہ ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا کہ دائیں پیر کو کھڑا کرے نمازی اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکال کر کے سرین کو رکھ کر کے بیٹھ جائے، ایک شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے تورک کی کہ جس طریقے سے بائیں پیر کو باہر نکال رہا ہے ایسے ہی دائیں پیر کو بھی کھڑا کرنے کے بجائے داہنے طرف نکال کر کے بچھا دے، یعنی دونوں پیر باہر کی طرف دائیں طرف نکلے ہوئے ہوں اور بچھے ہوئے ہوں اور آدمی اپنی سرین پر زمین پر بیٹھا ہوا ہو۔ یہ دوسری شکل ہے تورک کی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ نمازی داہنے پیر کو کھڑا نہ کرے بلکہ اسے دائیں طرف بچھا کر کے رکھے اور بائیں پیر کو بھی باہر نکالنے کے بجائے داہنے پیر کی پڈلی اور اس کی ران کے بیچ میں رکھے، دائنے پیر کی پڈلی اور ران کے بیچ سے باہر نکالے، اس کے نیچے سے باہر نہ نکالے۔ اس طریقے سے یہ 3 شکلیں تورک کی بنتی ہیں اور یہ تینوں شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ اس لیے نمازی کو اختیار ہے وہ ان میں سے کسی بھی شکل پر عمل کر سکتا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ کبھی اس پر عمل کرے کبھی اس پر عمل کرے تاکہ یہ سنتیں زندہ رہیں اور معمول میں ایک نمازی کے ایک مسلمان کی کے معمول میں رہیں۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، 3 یا 4 رکعتوں والی مغرب، ظہر، عصر، عشاء یہ نمازیں ہوتی تو آپ درمیان والے قاعدہ میں جب بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو الٹا کر کے اس کے اوپر بیٹھتے،
بایاں پاؤں جو ہے اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر بیٹھتے، یہ ہے پہلا قاعدہ. اور جب سلام سے پہلے والا یعنی آخری قاعدہ ہوتا تو پھر آپ یہ ہاتھ جو ہے پاؤں جو ہے بایاں اس کو آگے گزار دیتے. اب یہ پنڈلی ہے مثال کے طور پر، تو اس کو ایسے پنڈلی سے آگے گزار دیتے اور بائیں سرین پر بیٹھتے. یہ ہے تورک. پہلے میں تورک نہیں ہے، دوسرے میں تورک ہے. یا یوں کہیں کہ جس کا ہے ہی ایک قاعدہ اس میں تو تورک ہے، لیکن دو ہیں تو پہلے میں نہیں اور دوسرے میں ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ تورک صرف ان نمازوں میں ہے جن میں دو قاعدے ہیں، لیکن یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اس کے جو الفاظ ہیں ان سے دیگر علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ہر اس قاعدہ میں تورک ہے جس کے بعد سلام ہے. وہ الفاظ یہاں موجود ہیں. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى. جب آپ دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے. وَنَصَبَ الْيُمْنَى اور دائیں کو کھڑا رکھتے. دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے، بائیں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے. اب آخری رکعت دو رکعتوں میں سے آخری دوسری ہوگی، تین میں سے آخری تیسری ہوگی، چار میں سے آخری چوتھی ہوگی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ میں اور فجر میں تورک نہیں ہے، یہ حدیث ان کے رد میں موجود ہے، اور اسی کو لے کر کہتے ہیں کہ جس بھی قاعدہ کے بعد سلام ہے اس میں اپنا تورک کرنا سنت سے ثابت ہے. جب آپ بیٹھتے فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ جب آپ بیٹھتے آخری قاعدہ کے لیے قدم رِجْلَهُ الْيُسْرَى یہ بایاں پاؤں جو ہے اس کو آپ آگے گزار لیتے اپنی پنڈلی کے نیچے سے. وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَنَصَبَ الْأُخْرَى یہ جو ہے دایاں والا یہ کھڑا ہے، یہ ایسے کھڑا ہے، اور بایاں والا جو ہے اس کو آپ پہلے یہاں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور دوسرے میں اس کو آگے گزار دیتے ہیں اور اپنے بائیں سرین پر وزن رکھ کے بیٹھتے ہیں. وقعد علی مقعدتہ یعنی آپ اپنے بائیں سرین پر وزن رکھتے ہوئے بیٹھے. اخرجہ البخاری یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے.